ہم مانگتے نہیں ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم اللہ سے ایسے دعا مانگتے ہیں جیسے کسی سے ادھار مانگ رہے ہوں۔ یاد رکھیں، دعا تو ایک فریاد ہے، اللہ کے سامنے اپنا دکھڑا سنائیں، اپنی تکلیفیں رکھیں اور کہیں اے اللہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، اب یہ ہو رہا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں جو میری مدد کر سکے۔ اس ویڈیو میں آپ سے دعا کرنے کا طریقہ شیئر کروں گی اور دعا کے سلسلے میں اپنا ذاتی تجربہ شیئر کروں گی کہ کیسے دعا کرنے کا طریقہ بدلا تو اللہ تعالیٰ نے دعا جلدی قبول کر لی، اللہ نے غیب سے مدد کی۔ اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے کہ اگر میرا بندہ زمین، سمندر اور پہاڑوں کو بھر کر بھی گناہ کر لے اور پھر وہ توبہ کرے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں۔ اللہ اکبر کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کائنات سے بڑا ہے، اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی اللہ کی تعریف کر لو، سمندروں کو سیاہی بنا لو اور درختوں کو قلم، تب بھی تمہارا رب اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تمہاری عبادت مجھے نفع نہیں پہنچاتی اور تمہارے گناہ مجھے نقصان نہیں دیتے۔ میری پیاری بہنوں، جب بھی کچھ مانگنا ہے تو اپنے اللہ سے مانگے، کبھی کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، عاجزی اختیار کریں۔ جس طرح ایک بیکاری کے چہرے پر درد اور عاجزی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی تکلیفیں اور اپنے گناہ رکھ کر مانگیں، تفصیل سے مانگیں، اللہ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگیں، اللہ سے تعلق جوڑیں۔ جب آپ اللہ سے مانگیں تو اسے اپنا دوست سمجھ کر اپنی زندگی کے حالات بیان کریں، اسے بتائیں کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے، آپ کو کیا مشکلات درپیش ہیں۔ اللہ ہر کسی کی سنتا ہے۔ اس وقت دنیا میں ہزاروں زبانیں بولی جا رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کی ایک ساتھ سنتا ہے۔ اگر پوری دنیا کے انسان، جنات اور تمام مخلوق اکٹھی ہو کر ایک ساتھ مانگنا شروع کر دیں تو اللہ کو ان کی بات سننے میں کوئی غفلت نہیں ہوگی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، وہ ہر وقت سن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کرنے کے لیے کوئی خاص شرط نہیں لگائی، نہ اسلام کی نہ ایمان کی۔ اگر کوئی اس کے سامنے رو کر مانگ لے تو وہ اس سے بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ دنیا میں بندوں کو راضی کرنا مشکل ہے، مگر اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ اس کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، بس ہمیں ضرورت ہے تو صرف اس سے سچے دل سے تعلق جوڑنے کی اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی۔ اپنی زندگی کے ہر کام میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھیں تو دنیا بھی آپ کی ہے اور آخرت بھی آپ کی ہوگی۔ جب آپ کسی انسان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اسے اپنے دل کے راز اور اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں تو وہ صرف آپ کی بات سن سکتا ہے، لیکن وہ آپ کو کچھ دے نہیں سکتا۔ وہ آپ کی مشکلات کو ختم کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، بلکہ الٹا وہ آپ کی باتیں آگے دوسروں سے شیئر کر دے گا۔ لیکن دعا قبول ہونے کے سلسلے میں آپ سے اپنا ایک ذاتی تجربہ شیئر کرتی ہوں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم کرائے کے گھر میں رہتے تھے اور ہمیں وہ مکان تبدیل کرنا تھا۔ ہم نے مالک مکان کو بھی بتا دیا تھا کہ ہم فلاں تاریخ کو گھر خالی کر دیں گے۔ میرے ہسبینڈ ہر جگہ مکان ڈھونڈ رہے تھے لیکن کہیں بھی کوئی مناسب مکان نہیں مل رہا تھا۔ میں برابر دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ کوئی گھر مل جائے، لیکن ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ آخرکار وہ وقت بھی آ گیا کہ اگلی صبح ہمیں ہر حال میں گھر خالی کرنا تھا اور صرف آج ہی کا دن ہمارے پاس باقی تھا۔ سامان پیک ہو چکا تھا لیکن ہمارے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ میرے ہسبینڈ گھر آئے اور پریشانی میں کہنے لگے ہمیں کوئی بھی مکان نہیں مل رہا، اب ہم کیا کریں گے؟ میں ایک آخری کوشش کے لیے دوبارہ باہر جا رہا ہوں، کہیں اور دیکھتا ہوں۔ وہ جیسے ہی گھر سے نکلے میں نے فوراً نماز بچھائی اور اللہ کے حضور 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ اس کے بعد میں نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور رو رو کر دعا کی، اے اللہ حالات ایسے آ گئے ہیں کہ آج آخری دن ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ اگر کل نیا کرایہ دار آ گیا تو ہماری تو بڑی بے عزتی ہو جائے گی۔ اے اللہ تیری ذات بہت بڑی ہے، تو ہے نا ہمارے ساتھ، جب تو موجود ہے تو ہم کیوں پریشان ہو؟ اے اللہ مجھے گھر چاہیے۔ میں اکیلی ہوتی تھی اس لیے میں نے دعا میں اللہ سے خاص فرمائش بھی کی کہ یا اللہ مجھے ایسا گھر دینا جس کے بیرونی دروازے کے ساتھ ایک جالی والا دروازہ بھی ہو۔ میں نے روتے ہوئے دل سے یہ ساری باتیں اللہ کے سامنے رکھ دی۔ ابھی دوپہر کا ہی وقت تھا کہ میرے ہسبینڈ واپس گھر آئے اور انہوں نے خوشخبری سنائی کہ گھر مل گیا۔ میں ایک دم سے حیران رہ گئی کہ ابھی میں نے اللہ سے لو لگائی تھی اور اللہ نے اتنی جلدی سن لی۔ اور معجزہ دیکھیں، جب میں وہ گھر دیکھنے گئی تو وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے میں نے دعا کی تھی۔ اس گھر کا دروازہ بالکل ویسے ہی جالی والا تھا جیسا میں نے اللہ سے مانگا تھا۔ سب کچھ میری دعا کے عین مطابق تھا۔ ہم نے شکرانے کے ساتھ اپنا سامان وہاں شفٹ کیا۔ یہ ساری باتیں آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو اپنا بہترین دوست سمجھ کر اسے اپنے دل کی باتیں شیئر کرتے ہیں تو وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ اس واقعے کے بعد میرا ایمان اور پکا ہو گیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ سچے دل سے مانگے اور اللہ دعا قبول نہ کرے۔ میری پیاری بہنوں، ہمیشہ صرف اور صرف اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ۔
کون کہتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی؟ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن دعا قبول ہونے کے لیے ہمیں اپنے طریقوں کو بدلنا پڑتا ہے، اپنے دل کو سچا کرنا پڑتا ہے، اپنے دل میں یہ پکا یقین بٹھانا پڑتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہماری دعا ضرور قبول کرے گا۔ اللہ کے سامنے رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعا کرنی پڑتی ہے۔ اس طرح دعا کریں اور کبھی بھی دل میں یہ خیال نہ لائیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یقین کامل ہو تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔